السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ جو مضمون میں آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں، اسلام میں وقف کی اہمیت اور وقف ترمیمی بل، یہ مضمون تھوڑا لمبا تو ضرور ہوگا، لیکن یہ بہت شاندار مضمون ہے۔ آپ اس کو اسکیپ نہ کیجیے گا، بلکہ آپ اس کو مکمل سنیے گا وقت نکال کر کے، اور آگے شیئر بھی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ از قلم مفتی امانت علی قاسمی، استاذ و مفتی دارالعلوم وقف دیوبند۔ وہ مضمون یہ ہے: وقف ایک عبادت ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور خلق خدا سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ جب کوئی شخص زمین وقف کرتا ہے تو واقف کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی ملکیت قائم ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرات فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ وقف کے مکمل ہو جانے کے بعد وقف کرنے والی کی ملکیت اس زمین سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس زمین پر واقف کا بھی اختیار نہیں ہوتا ہے، اس زمین پر وراثت قائم نہیں ہوتی۔ اس زمین کو واقف نہ عاریت پر دے سکتا ہے نہ رہن پر دے سکتا ہے۔ واقف کے انتقال کر جانے کے بعد واقف کے ورثاء کا اس زمین پر کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح وقف کرنے کی کچھ شرطیں بھی ہیں۔ اس میں ایک شرط یہ ہے کہ واقف اس چیز کا مالک ہو، واقف نے اپنے اختیار اور رضامندی سے وقف کیا ہو، وہ شے مملوکہ ہو، واقف نے اس کو اپنی ملکیت سے علیحدہ کر دیا ہو۔ اگر وقف کی گئی چیز زمین ہے تو اس کے ساتھ کسی کا کوئی حق متعلق نہ ہو۔ دوسری چیز، وقف کے فوائد۔ وقف کے فوائد کیا ہے، آپ اس کو بھی سماعت فرمائیے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ وقف کے مختلف فائدے ہیں۔ وقف کا ایک فائدہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہے۔ واقف کو اس وقف کی وجہ سے ہمیشہ ثواب ملتا ہے۔ مدارس، مساجد، قبرستان، خانقاہوں کا قیام اس سے ذریعہ عمل میں آتا ہے، اور ان چیزوں سے جو بھی نیکی انجام دی جاتی ہے اس کا ثواب وقف کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ اسلام کا اجتماعی، سماجی و معاشی نظام اس کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ غریبوں کی مدد ہوتی ہے، یتیموں کی کفالت ہوتی ہے، عوامی فلاح و بہبود کے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ وقف صرف غریبوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس سے عام لوگ بلکہ مالدار بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مثلاً کوئی وقف مسافر خانے کے لیے ہے تو کوئی بھی مسافر اس میں قیام کر سکتا ہے۔ اسکول و کالج کے لیے وقف ہے تو کوئی بھی وہاں سے تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ وقف کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اگر وقف کا صحیح استعمال کیا جائے تو ملک کا اقتصادی ڈھانچہ مستحکم ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں میں غربت کے خاتمے کے لیے مؤثر کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کو تعلیمی پسماندگی سے نکال کر تعلیم کے قومی دھارے میں لا کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ وقف کی بنیادی طور پر دو قسمیں کی جاتی ہیں: وقف عام، جسے عمومی فلاح و بہبود کے لیے وقف کیا جاتا ہے، جیسے مساجد، سڑکوں، تعلیمی اداروں کے لیے وقف کرنا، اور دوسری قسم وقف خاص، جو مخصوص خاندان، اولاد یا کسی مخصوص شخص پر وقف کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز، وقف کے فضائل۔ وقف کے کیا فضائل ہیں، آپ اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ وقف کو اسلام کی خصوصیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ اسلام سے پہلے وقف کا نظام نہیں تھا۔ اسلام میں اس نظام کا آغاز ہوا قرآن کریم میں جب یہ آیت نازل ہوئی: لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، آل عمران 92، کہ تم اس وقت تک خیر یعنی نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز راہ خدا میں خرچ نہ کر دو۔ تو حضرت ابو طلحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے بیر حاباغ، جو کہ مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب بہت قیمتی زمین تھی، مجھے بہت پسند ہے، میں اسے راہ خدا میں صرف کرتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے انہوں نے وہ زمین اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یا رسول اللہ، مجھے خیبر میں جو حصہ مال غنیمت کے طور پر ملا ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل کو روک کر پھل کو راہ خدا میں صرف کر دو،
یعنی وقف کر دو تاکہ زمین باقی رہے اور اس کا پھل غریبوں کے لیے وقف ہو جائے۔ تفسیر ابن کثیر۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو اس کے مرنے کے بعد اس کی جن نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اس میں وہ علم ہے جو اس نے دوسروں کو سکھایا اور اس کو پھیلایا، یا نیک اولاد ہے، یا قرآن کا کسی کو وارث بنایا، یا مسجد بنایا، یا مسافر خانہ بنایا، یا نہر بنا دی، یا وہ صدقہ جس کو اس نے اپنی زندگی اور صحت کے زمانے میں نکالا، ان چیزوں کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ حضرت سعد بن عبادہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی طرف سے کون سا صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی صدقہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی والدہ کی طرف سے کنواں کھدوایا اور اسے وقف کر دیا۔ سنن ابی داؤد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بئر روما کا پانی میٹھا تھا، لیکن بغیر قیمت کے کوئی اس سے پانی نہیں پی سکتا تھا۔ حضرت عثمان نے بئر روما کا کنواں خرید کر وقف کر دیا۔ سنن ترمذی۔ حضرت جابر کہتے ہیں، ہمارے علم میں مہاجرین و انصار میں سے کوئی نہیں تھا جن کے پاس کوئی چیز ہو اور انہوں نے اس کو وقف نہ کیا ہو۔ الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ، یعنی حضرات صحابہ کے درمیان جائیداد کا وقف کرنا ایک عام بات تھی، ہر کوئی اپنی استطاعت کے بقدر جائیداد یا دیگر چیزوں کو وقف کرتا تھا، اس لیے اوقاف کے ذریعے مسلم سماج سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، کمزور لوگوں کی دائمی طور پر مدد ہو سکتی ہے اور وقف کرنے والے کو ہمیشہ کے لیے ثواب ملتا رہتا ہے۔ سامعین کرام، ہندوستان میں اوقاف کی کیا تاریخ ہے اس کو بھی آپ سماعت فرمائیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے قریب 1000 سال تک حکومت کی۔ اس دوران مسلم بادشاہوں نے بہت سی مسجدیں اور مزارات بنوائے اور ان پر جائیدادیں وقف کی تاکہ اس کا ہمیشہ نظام جاری رہ سکے۔ کہا جاتا ہے سب سے پہلے فیروز شاہ تغلق کے دور حکومت میں ہندوستان میں وقف کا نظام منظم ہوا۔ اس سے بعد شیر شاہ سوری اور عالمگیر اورنگزیب نے مختلف جائیدادیں وقف کیں۔ اس کے علاوہ وقف کی اسی اہمیت اور ثواب جاریہ کے پیش نظر ہمیشہ مسلمان اپنی قیمتی جائیدادوں کو وقف کرتے رہے۔ ہندوستان کے مختلف صوبوں میں نوابوں نے مدارس قائم کیے اور اس کے نظم کو چلانے کے لیے جائیدادیں وقف کیں تاکہ اس کے ذریعے مدارس کا نظام سہولت سے جاری رہ سکے۔ انگریز عہد حکومت میں مدارس کو بند کر دیا گیا اور وقف کی جائیدادوں کا بے دریغ غلط استعمال ہوا۔ بہت سی جائیدادوں کو انگریزوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر جب مسلمانوں نے احتجاج کیا تو آئندہ کے لیے وقف ایکٹ 1923 عیسوی بنایا گیا۔ پھر ملک کی آزادی کے 1992 میں وقف ایکٹ بنایا گیا اور مختلف مواقع پر اس میں ترمیم کی گئی۔ اس قانون کا مقصد وقف جائیداد کو تحفظ فراہم کرنا اور اس سے غلط استعمال کو روکنا تھا، لیکن افسوس کہ ان تمام تر قانون کے بعد بھی وقف کا تحفظ نہیں ہو سکا۔ پھر 1982 عیسوی میں نیا وقف قانون آیا، لیکن اس میں بھی مسلمانوں کے مطالبات کو نظر انداز کیا گیا۔ پھر 1995 میں اور دوبارہ 2010 عیسوی اور 2013 عیسوی میں وقف میں ترمیم کی گئی۔ آخری وقف ایکٹ میں کسی حد تک مسلمانوں کے مطالبات کو سنا گیا تھا اور کچھ امید تھی کہ اگر اس قانون پر ایمانداری سے عمل ہوتا تو اوقاف کا بہتر استعمال ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور اب 2024 عیسوی میں حکومت نیا ترمیمی۔ اس وقت ہندوستان میں سیچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق 9 لاکھ ایکڑ سے زائد زمینیں اوقاف کی ہیں۔ ہندوستان میں فوج اور ریلوے کے بعد سب سے زیادہ زمینیں اوقاف کے پاس ہیں۔ اسی وجہ سے جن لوگوں کو مسلمانوں کا وجود ایک آنکھ نہیں بھاتا، ان کو مسلمانوں کی اوقاف سے بھی تکلیف ہے اور وہ کسی قیمت ان جائیدادوں کا ناجائز قبضہ چاہتے ہیں۔ سامعین کرام، نئی بل میں کیا ہے یہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ اس نئی بل میں تقریباً 40 ترامیم کی گئی ہیں۔ ہمیشہ کی طرح حکومت نے مسلمانوں کو یہ جھانسا دیا ہے کہ یہ قانون مسلمانوں کے مفاد کے لیے لایا گیا ہے۔ اس بل سے خواتین، بچوں اور کمزور مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔
لیکن اس بل کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وقف مسلمانوں کا مذہبی عمل ہے اور اس سے احکامات فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں، اس سے خلاف کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن حکومت نے اس ترمیمی بل کا خاکہ بناتے وقت کسی بھی مسلم تنظیموں یا علماء کرام سے مشورہ نہیں کیا ہے۔ اس بل کا اگر ہم جائزہ لیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی نیت درست نہیں ہے۔ اس ترمیم میں ایک بڑی تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ اب نئے وقف کونسل میں چاہے مرکزی وقف بورڈ ہو یا صوبائی وقف بورڈ، اس سے ارکان میں غیر مسلم بھی شامل ہوں گے، بلکہ وقف بورڈ کا چیف ایگزیکٹو غیر مسلم بن سکتا ہے۔ اسی طرح وقف کا CEO غیر مسلم بن سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب گروہ دوارہ کمیٹی میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے اور ہندوؤں کی جو مندر وغیرہ کی کمیٹی ہوتی ہے اس میں کوئی مسلمان ممبر نہیں ہوتا ہے، UP، کیرالہ، کرناٹک، تمل ناڈو میں ایسے قوانین ہیں کہ ہندو مذہبی املاک کے معاملات میں ہندو ہی اس کا ممبر ہوگا، تو پھر وقف بورڈ میں کوئی ہندو کیوں کر ممبر ہوگا اور ممبر ہی اس سے مرکزی عہدوں پر ہندو کیوں کر فائز ہو سکتا ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کے املاک کو غیر مسلموں کو دینے جیسا نہیں ہے؟ جب قانون کے اعتبار سے غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا ہے تو وقف کا ممبر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ شق خود حکومت کے منشا پر سوال کھڑے کرتا ہے کہ اس سے ذریعے وقف کی حیثیت کو تبدیل کرنا اور اس کا غلط استعمال کرنا ہے۔ جب اس سے مرکزی کمیٹی میں غیر مسلم ہوں گے تو نیچے بہت سے عہدوں پر بھی یقیناً بہت سے غیر مسلم ہوں گے۔ اس طرح وقف بورڈ کے ذریعے اگر چند مسلمانوں کو ملازمت مل جاتی ہے وہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس نئی ترمیم میں یہ بھی ہے کہ اوقاف کی جائیدادوں کو کس طرح استعمال کیا جائے گا، اس کا حکومت تعین کرے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ قانون وقف کے اصول کے خلاف ہے، اس لیے کہ فقہ کی کتابوں میں مستقل وقف کا ایک باب ہوتا ہے جس میں وقف کے احکام کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ مسجد کے وقف کے احکام الگ ہیں، مدارس کے وقف کے احکام الگ ہیں، دیگر اوقاف کے احکام الگ ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں ایک مسئلہ صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ واقف کی شرط شریعت کے نص کے درجے میں ہے، یعنی اگر واقف نے وقف کرتے وقت اس وقف کا مصرف طے کر دیا ہے تو جس طرح شریعت کی صراحت پر عمل کرنا ضروری ہے اسی طرح واقف کی شرط پر عمل کرنا ضروری ہوگا، حتیٰ کہ اگر واقف نے مدرسے کے نام پر وقف کیا ہے تو اس کو مسجد میں استعمال کرنا، یا قبرستان کے نام پر وقف کیا ہے اس کو مدرسے میں استعمال کرنا شرعی طور پر درست نہیں ہے، جبکہ اس قانون سے حکومت وقف کو جہاں چاہے گی استعمال کر سکتی ہے۔ اس کا دو بڑا نقصان ہوگا، ایک تو یہ کہ وقف کی جائیدادیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گی، اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آئندہ کے لیے مسلمان وقف کرنے سے رک جائیں گے اور بہت بڑے خیر اور ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ نئے قانون میں یہ بھی ہے کہ جو شخص اسلام پر 5 سال سے زندگی گزار رہا ہے وہی وقف کر سکتا ہے، جس کے اسلام میں داخل ہوئے ابھی 5 سال نہیں ہوئے ہیں اس کا وقف قابل قبول نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی اسلامی شریعت کے اصول وقف کے خلاف ہے۔ اسلام میں تو غیر مسلم کا بھی وقف کرنا درست ہے، جبکہ یہاں پر مسلمان ہونے کے بعد بھی اس کا وقف درست نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمان کو ایک عبادت کی ادائیگی سے روکنے کے مترادف ہے، اور مسلمان کو کسی عبادت کے انجام دہی سے روکنا خود دستور ہند سے دیے گئے بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ دستور کی دفعہ 25 میں ہے کہ ہر شخص کو آزادی سے مذہب قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے۔ اس طرح دفعہ 24 میں ہے کہ ہر شخص کو اپنے مذہبی اور خیراتی اغراض کے ادارہ قائم کرنے اور از خود اس کا انتظام چلانے کا اختیار ہے۔ بھارت کا آئین صفحہ 53۔ اس نئی ترمیمی بل میں ایک شق یہ بھی ہے کہ جو اوقاف کی جائیدادیں باضابطہ طور پر واقف کی طرف سے رجسٹرڈ نہیں ہے بلکہ اسے صرف وقف کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اسے وقف تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ وقف کے درست ہونے کے لیے رجسٹرڈ ہونا لازم ہوگا۔ یہ قانون بھی اسلام کے اصول وقف کے خلاف ہے، اس لیے کہ حضرات فقہا نے زبانی طور پر وقف کو درست قرار دیا ہے۔ اس قانون کی بنیاد پر بہت سی جائیدادیں وقف ہونے سے نکل جائیں گی اور حکومت ان جائیدادوں پر اپنا تسلط حاصل کر لے گی، اس لیے کہ ہندوستان میں اوقاف کی تاریخ بہت پرانی ہے اور بہت سی مساجد ہیں جو 400 یا 500 سال پرانی ہیں،
ظاہر ہے کہ ان کا کوئی ریکارڈ تلاش کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس سے وقف ہونے کا یہی ثبوت ہے کہ اس کو اتنے سالوں سے بطور وقف کے استعمال کیا جا رہا ہے۔ قانون کی یہ شق بھی سیدھے طور پر مسلمانوں کے اوقاف کو ہڑپنے اور ان کو اپنی اوقاف سے بے دخل کرنے جیسا ہے۔ اس طرح بہت سی مساجد اور مدارس بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ بل میں یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی پوری جائیداد کو وقف کرے تو اس کا 1/3 ہی وقف مانا جائے گا۔ یہ مسئلہ بھی شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں اپنی پوری جائیداد وقف کر دے تو وہ وقف درست ہے، ہاں اولاد کو محروم کرنا درست نہیں ہے۔ بعض مرتبہ کسی کا کوئی قریبی وارث نہیں ہوتا جس نے اس کی دیکھ ریکھ کی ہو اور اس کی زندگی کی آخری لمحات میں اس گاؤں کی مسجد یا مدرسہ کمیٹی نے اس شخص کی دیکھ ریکھ کی تو وہ شخص اپنی پوری جائیداد مسجد کے نام یا مدرسے کے نام وقف کر دیتا ہے تو وہ وقف درست ہے۔ شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، جبکہ اس قانون میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے اور 1/3 سے زیادہ کو درست نہیں مانا گیا ہے۔ نئے قانون کی ایک شق یہ بھی ہے کہ اختلاف نزاع کی صورت میں وقف کے ہونے نہ ہونے کا اختیار ضلع مجسٹریٹ کو ہوگا۔ ابھی اس سلسلے میں وقف ٹریبیونل ہے جس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے، جس کو صوبائی چیف جسٹس مقرر کرتا ہے۔ لیکن اگر تمام تر اختیارات ضلع انتظامیہ کو دے دیا گیا، کلکٹر جس زمین کے بارے میں یہ لکھ دے کہ یہ سرکاری زمین ہے تو وہ سرکاری زمین مان لی جائے گی۔ اس طرح جہاں جہاں مسجد و مندر کا مقدمہ چل رہا ہے وہاں آسانی سے صرف کلکٹر سے لکھوا کر زمین کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح خود حکومت قابض ہے۔ اگر صوبہ کے وزیر اعلیٰ کا کوئی حکم ضلع انتظامیہ کو آ جائے تو ضلع انتظامیہ کے لیے اس کے خلاف فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اس طرح وقف بورڈ کے اختیارات دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے۔ بل کی تمام شقوں کو پڑھا جائے تو صاف ہو جاتا ہے کہ وقف کے تعلق سے حکومت کی نیت درست نہیں ہے۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی جائیدادوں کو اپنے قبضے میں لے کر مزید مسلمانوں کو مفلوج کرنے اور اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا منشا ہے۔ موجودہ قانون کی وجہ سے واقف کے منشا کے خلاف وقف کا استعمال ہوگا۔ وقف ٹریبیونل کی جگہ کلکٹر راج قائم ہوگا اور کلکٹر جو چاہے گا فیصلہ کرے گا۔ جن وقف کی جائیدادوں پر نزاع ہے ان میں کلکٹر کا فیصلہ آخری ہوگا۔ مجوزہ قانون کی وجہ سے خود حکومت سابقہ اوقاف کے قوانین بے حیثیت ہو جائیں گے۔ وقف جو کہ شرعی عمل سے اس میں حکومت کی مداخلت ہوگی اور مذہبی کاموں پر عمل کی آزادی سلب ہو جائے گی۔ وقف بورڈ کی خود مختاری خطرے میں پڑ جائے گی۔ آپ سامعین کرام اس کو آگے شیئر کیجیے گا اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔